الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو بھی رزق کی پریشانی ہے؟ کیا آپ کو بھی مالی ٹینشن ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو بھی قرض ستا رہی ہے؟ فلاں کا اتنا قرضہ ہے، فلاں کا اتنا قرضہ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ اگر قرض سے پریشان ہیں، مالی ٹینشن ہو رہی ہے، دل سے کہہ رہا ہوں، ایسے ویسی بات نہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کی مالی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ بس میری ایک بات مان لو، آج وعدہ کرو، انشاءاللہ پھر دیکھیں 101% آپ کو یقینی وظیفہ دے رہا ہوں جس میں کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کبھی ادھر کبھی ادھر ٹکر کھا رہے ہیں، کبھی ایک وظیفہ، کبھی دوسرا وظیفہ، کبھی تیسرا وظیفہ۔ استقامت تو ہمیں ہے ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ حوالہ کے ساتھ دے رہا ہوں جس میں کسی قسم کا شک نہیں، آپ کے تمام قرضے بھی اتر جائیں گے، خواہ کروڑوں اربوں کھربوں قرض کیوں نہ ہو۔ اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے اتنے اثرات ہیں کہ آپ کے جو ہمسایہ ہے ان پر بھی اثر پڑے گا، آپ کے ہمسایہ بھی مالدار ہو جائیں گے۔ لیکن ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی اور کو رزق ملے، نعمت ملے۔ کسی کو حسد نہ کرو، دل سے حسد کو نکال دو، کینہ نکال دو۔ اللہ کرے تمام مسلمانوں کو خوشیاں حاصل ہو، اللہ کرے تمام مسلمان مالدار ہو جائے، دنیا میں مسلمان عزت سے زندگی بسر کر سکے۔ یہ ہماری دلی تمنا ہونی چاہیے، صرف اپنے لیے نہ مانگے۔ تو بہت سے لوگوں کو اس سے خوشی بھی ہوگی، بہت سے اس سے مغموم بھی ہوں گے کہ او وظیفہ میں پڑھوں گا اور مالدار ہو جائیں گے میرے ہمسایہ۔ خوش ہو جاؤ اس سے، آپ کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ اتنا آسان وظیفہ کہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ یعنی بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور داخل ہو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، السلام علیکم کہو۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سلام کہو، یعنی درود پڑھو، اور اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ فقر و فاقہ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو چند دن گزرے تھے کہ اس شخص نے اس پر عمل شروع کیا، اور پھر چند دن کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہمسایہ بھی مالدار ہو گئے۔ یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ انشاءاللہ آپ کے گرد و نواح میں جو ہمسایہ رہتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، تو آپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ہمسایہ بھی مالدار ہو گئے۔ چلو آج سے شروع کرو، جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر السلام علیکم کہو، خواہ گرہو تیز آواز سے کہو۔ اب ہم کہتے ہیں یار بیوی کو ہم سلام کریں گے، ہر کسی کو سلام کرنا چاہیے، ہاں نامحرم عورتوں کو سلام نہ کرے، نامحرم عورت بھی نامحرم مردوں کو سلام نہ کرے، بقیہ تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ سلام عام کرے۔
تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر سلام کرو اور اس کے بعد درود پاک پڑھو اور اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھو. انشاءاللہ اس پر دوام رکھو. یعنی یہ نہیں کہ بس ایک مرتبہ پڑھو اور پھر گھر میں جب بھی داخل ہو یہ کہو. خواہ گھر میں آپ روزانہ 50 مرتبہ اندر آئیں گے تو یہ کہو گا. اور اس کے اثرات پھر دیکھو. اگرچہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن قابل عمل ہے. قابل عمل ہے. اس پر عمل کرو، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسایہ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کے ہمسایہ بھی مالدار ہو جائیں گے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ دل میں حسد کو نہ لاؤ. ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے ہمسائے مالدار ہو جائیں. وہ ایک شخص تھا نا، ہمارے کینے کی یہ حالت ہے، حسد کی یہ حالت ہے. ایک شخص تھا جو کسی بزرگ نے اس کو وظیفہ دیا. وہ بہت غریب تھا. کسی غریب اس کو کسی بزرگ سے وظیفہ ملا. اس نے کہا فلاں پہاڑی میں جا کر یہ 40 دن کا چلہ کاٹو اور پھر جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی. تو اس نے اس پر عمل کیا اور اس نے 40 دن کا چلہ کاٹا پہاڑوں میں، بیابان میں. اور اس کا جو ہے نا اس کی دعا قبول ہو گئی. بس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، مکان بنایا، بہت خوب دنیا میں عیش اور خوشی حاصل ہوئی. تو اس کا جو ہمسایہ تھا نا، تو اس نے کہا یار اس کے پاس یہ مال کہاں سے آ گیا. آج بھی اگر کسی کو ایک نعمت مل جائے تو دوسرے کہتے ہیں یار کہاں سے آ گیا، یار اللہ نے دے دیا، تم کو کیا ہے، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے. تو اس نے کہا اس سے ملے کہ بھائی آپ تو بہت غریب تھے، آپ کے پاس یہ مال کہاں سے آیا. اس نے کہا وہ تو مخلص تھا. اس نے کہا مجھے ایک بزرگ نے وظیفہ دیا تھا، ایک 40 دن کا چلہ کاٹا فلاں بیابان فلاں پہاڑی میں، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. تو اس نے کہا یار میں بھی پڑھتا ہوں، مجھے بھی بتاؤ وہ وظیفہ. اب دیکھو ہماری حسد کی حالت، ہمارے کینے کی حالت. تو اس نے اس کو وظیفہ بتا دیا کہ چلو تم بھی کرو. تو اس نے جا کر انہی پہاڑی میں 40 دن کا چلہ کاٹا، بڑی تکالیف اٹھائیں، اور 40ویں دن جب دعا کا وقت آیا، چلہ پورا ہوا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اس نے کیا دعا کی، یا اللہ مجھے نہ دو لیکن ان جو میرا ہمسایہ ہے فلاں ان سے یہ ساری نعمتیں واپس لے لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ہماری حالت کا نقشہ. آج ہم نہیں چاہتے میرا ہمسایہ مالدار ہو جائے. آج ہم چاہتے ہیں ہمسایہ خوب پھسل جائے، خوب زمین کے اندر دھنس جائے. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. نیت صاف رکھو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں دے تو ہمیں خوشی ہوگی. ایک مسلمان کو خوش دیکھ کر یقین کریں میرا دل خوش ہو جاتا ہے. ایک مسلمان کو غمگین دیکھ کر میرا دل خفا ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث میں بھی ہے. اور مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جسم کا ایک جگہ درد کرتا ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو مسلمان بھی ایسی حالت میں ہونے چاہیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے. آپ یہ وظیفہ شروع کریں روزانہ گھر میں. خواہ آپ جتنی بھی مرتبہ گھر میں داخل ہوں تو پہلے سلام اور اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کریں. انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے. آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا کہ انشاءاللہ لوگ بھی حیران، آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور کدھر سے آئے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.